خود ارشاد فرمایا ہے بعد نماز عصر کے اور کوئی جماعت اللہ کا ذکر نہ ہو تو میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبوب ہے یہ چیز کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ تو اب اس کی برکت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کتنی بابرکت ہے مجلس ہوگی اور کس طرح اللہ کا اس پر توجہ ہوگی، کتنی اللہ کی رحمتیں اس پر ہوں گی۔ ہمیں اس چیز پر فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی عمل کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے یا کم ہو گیا ہے، وہ تو ہوگا۔ قیامت کی نشانی میں سے یہی ہے کہ دین جو ہے اٹھتا چلا جائے گا، علماء حق گزرتے چلے جائیں گے۔ یہ نشانی ہوگی قیامت کی کہ لوگوں کے دل جو ہے ان امور سے، ان اعمال سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعمالوں کے اندر انسان دلچسپی لے گا، مزے لے گا اور اسی کو سمجھے گا کہ یہ اصل دین ہے۔ تو اس کو ایسے وساوس اور خیالات کو دور کرنے کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث کو رہبر بنایا جاتا ہے۔ قرآن کو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے نبی کی نقل کرنا، کتنی بڑی چیز ہے سنت۔ کیسے دیکھو ان کے نبی کے عاشقوں کو دیکھو، کوئی ثبوت نہیں مانگتے تھے، ڈیوٹی لگائی تھی اس پر صحابہ نے آپس میں، کیا کہ بھائی غریب لوگ مسکین لوگ تھے بیچارے میں، کیا کہتے یار تم اس طرح کرنا، اگر میں لیٹ ہو جاؤں آ نہ سکوں تو ہم ایک دوسرے کو بتایا کریں گے کہ نبی نے کیا فرمایا۔ عاشق تھے، ڈرامہ نہیں تھا۔ تو جب اس طرح ہوتا ایک مجلس میں نہ ہوتا دوسرا ملتا تو اس سے پوچھتا کیا فرمایا نبی ہم، بس وہ جو سنتے اس پہ عمل ہو جاتا، کوئی پروف کوئی ثبوت نہیں۔ چلے آ رہے ہیں صحابی دوسرے صحابی سے ملے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، السلام علیکم کہاں سے آ رہا ہوں، نبی ہم مجلس سے ایک دم اس سے سر پہ لکڑیاں تھی گٹھا نیچے اتار دیا، کہتے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ فرمایا کہ جو اپنے ٹخنوں سے نیچے آپ آزار باندھے گا، دھوتی، ہاں تو دھوتی کا فیشن تھا نا، اتنا تھا کہ ٹراؤزر پینٹ پہن کے جا کے سجدے کروں اللہ کے سامنے، سبحان اللہ۔ سجدے دیکھیں ان لوگوں کی نقل کرے سجدے کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شبہ میں کو ہمیں نہیں، تم اسی قوم کے ساتھ ہوگا جس قوم کی تم نقل کرتے ہو۔ کچھ پتہ نہیں، سب جائز چلتا ہے۔ سجدے اللہ کو کر رہے ہیں اور نقل کس کی کر رہے ہیں؟ جس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کم سے کم نماز کے وقت اپنے لباسوں کو صحیح کرو، اپنی حالتوں کو صحیح کرو، مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہزار جو اگر نیچے آ جائے گا، گھٹنوں سے نیچے ہوگا تو جہنم میں جلیں گے۔ اور بھٹی دھوتی بیچاروں کے ناک اوپر کپڑا چادر کچھ بھی نہیں، یہی بات ہے۔ ان گٹھڑا جو تھا نیچے پھینکا اور دھوتی کو سائڈ پہ ہو کر نا دھوتی کو پھاڑ دی نیچے سے۔ تو دوسری صحابی کہتے ہیں بھائی تو اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے، گھر تک تو چلا تھا۔ بات تو بھی کمال کرتا ہے یار، کمال کرتا ہے۔ پیغام نبی کا پہنچ رہا ہے اور میں اتنی دیر کروں گھر تک کہ اگر مجھے موت آ جائے پیغام سن چکا ہوں، میں تو گیا جہنم میں۔ اللہ پوچھے تو نے عمل کیوں نہیں کیا اس پر؟ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے مسلمان کو دیکھیں، صبح سے شام تک کہے جاؤ اطیع اللہ رسول، اطیع اللہ رسول، سنتوں کی بات کیے جاؤ، جو نہیں دیکھتے ہیں نہیں جی یہ ضروری نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں،
ظاہری بات ہے. جس کمپیئر ایمان مرنا تو ہم نے سب نے. جب قبر میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا ہم سے من ربوں کا, وہی جواب دے گا جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی, من رسول ہوگا. وہی جواب دے سکے گا جس نے نبیوں کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا, جس نے اماموں کی قدر کی ہوگی, جن داڑھیوں کی قدر کی ہوگی, جنہوں نے لباسوں کی قدر کی ہوگی, جن کے دلوں میں شبہ تو بہت چیز مائنس, یعنی تصور بھی نہیں آ سکتا ہوا کہ اس چیز کے خلاف کوئی شک پیدا ہو جائے, جس کو صحابہ نے عمل کیا اور نبی نے حکم فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی تھے, کتنے بڑے صحابی, عاشق کی سنت کہا جاتا ہے. تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, راستے سے گزر تھوڑے آگے پھر پیچھے آئے, آنے کے بعد درخت ہے, اس سے جسم کو رگڑا مارا. ساتھیوں نے عمل پوچھا, حضرت یہ آپ نے کیسے عمل کر لیا, یہ کیا چیز تھی؟ کہتے نہیں کچھ نہیں. اب ہم تو کرتے ہیں واجب سنت معتقد کہ ہزاروں قسم کے ٹرمز نکالے, وہاں یہ چیز نہیں تھی. وہاں اتنا نبی نے کیا ختم, ہاں تو ہو نہیں سکتا. گھر جاؤ نقل اس کی ختم بس. اب کیا سوچنا, نہیں یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, جائز ہے نہ جائز, سنت کے موقع دے. ارے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے حکم فرمایا ہے قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی. نہ نماز میں تو مجھے پا سکتا ہے, نہ سجدوں میں تو مجھے پا سکتا ہے, نہ طوافوں میں تو مجھے پا سکتا ہے, نہ طوافوں میں, نہ حجوں میں, نہ زفوں میں. اگر تم میری محبت چاہتا ہے تو ایک ہی جگہ ملے گی, اتباع رسول پر ہے. اور اتباع رسول پہ یہ محبت ہے کہ تجھے ضرورت نہیں ہے کہ پھر میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. تو نے اپنی شکل صورت اگر میرے نبی والی بنا لی تو ختم. پھر میرا عشق دیکھ, میں تجھ سے کیسے پیار کرتا ہوں. تو نے اس سے پیار کیا جس سے میں پیار کرتا ہوں, تو میں تجھ سے پیار کروں. لیکن کتنا بڑا قرآن کی آیت ہے. مومن کو چاہیے کہ کوئی چیز بھی ہماری نہ ہو. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک نمونہ دیا, رول ماڈل آپ کو دیا ہے, اور ایسا دیا ہے کہ کوئی چیز ہم نے چھپی رکھی ہی نہیں اس کی. 1,24,000 کسی نبی کی آپ بتا دیں کہ اتنی ڈیٹیل سے کوئی بات موجود ہے کہ آپ نے ناخن کیسے کاٹا, آپ ٹوائلٹ کیسے گئے, پیشاب کیسے کیا, جوتا کیسے اتارا, جوتے کیسے پہنا, کپڑے کیسے پہنے, سوئے آپ کیسے, کھانا کیسے کھایا, انگلی کیسے کھڑی کی. پرسنل عادات ہیں, لیکن اس عادات کو جمع کر کے اتنا بڑا علم بن گیا جسے علم حدیث کہا جاتا ہے. اس کی محافظ بنائے, ائمہ بنائے, امام مالک بنائے, ابو حنیفہ بنائے, شافعی بنائے, مالکی بنائے, ان کو پیدا کیا صرف ایک چیز کو حفاظت دینے کے لیے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو میری نبی کی چیز چھپی رہ جائے. اس کا جواب ہم کیا دیں گے بھائی؟ نہیں بتایا کیا نا, تو کیسے اس پہ عمل نہیں کر سکتا؟ یاد رکھ لیں, اگر کامیاب ہونا ہے میرے دوست, اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں. جس قدر سنتوں پہ انسان مٹتا ہے, من احب سنت احبنی, اور کیا چاہیے؟ عاشق ہیں جی, عاشق ہیں ہم تو فلاں عاشق ہیں, رونا آتا ہے, نعتوں پہ بڑے جھومتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ سب استزاج ہے, دھوکہ ہے. اصل چیز ہے عاشق رسول وہ ہے جو عاشق سنت ہے. تین چیزیں غلبہ تھا ان پر, نفس ان کے پاس تھا, شیطان ان کے پاس تھا, خواہشات ان کے پاس تھی. ان سے بھرا ہوا تھا میں سے انسان کو. مولا علی قاری اس پہ تفصیل ہوتے ہیں فقر پر, کہتے ہیں اس پر میں نے بھرا ہوا تھا اس انسان کو. تو شیطان اس کے پیچھے تھا, نفس اس کے پیچھے تھا, خواہشات تھیں. تینوں کا کام یہ تھا کہ خبردار تو اگر اللہ کی توگہ اللہ نے ذکر کیا, یہ تین چیزیں روکتی ہیں انسان کو. یاد رکھیں, تین, جب آپ کسی نیک کام سے رکتے ہیں نا, تو these three things will be inside of him. It stops him. If you stop these three things, you go to the work. Then mashallah. کوشش کریں اس کو اسٹاپ کریں. جب اللہ کی کسی
نبی کی سنت پہ کسی بات پہ عمل کرنے سے کچھ طبیعت آپ کی رکتی ہے نا، تو ان 3 چیزوں میں ہے جو آپ کو روک رہی ہے. کیا؟ نفس، شیطان، خواہشات. اس کا غلبہ ہو گیا آپ پر جو ورنہ آپ نے عمل نہیں کرا. جیسے یہ تینوں نکلیں گے فوراً پر اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، فوراً عمل کر لیں گے. کتنا بڑا شیشہ ہوتا ہے. آپ غلط نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کرنا، لیکن کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ آپ کو ایمان دعوت دے رہا ہے آپ کو یہ کام کرو. لیکن 3 چیزیں اللہ کے فرماتے ہیں، حدیث سے ثابت ہو رہی ہے بات. 3 چیزیں جو انسان کو ہر عمل سے روکتی ہیں، یا تو اس کا نفس روک رہا ہے، یا اس کا شیطان روک رہا ہے، اس کی خواہشات اس کو روکتی ہیں. نہیں یہ کام تو نہیں کرنا، چھوڑ یار کیا کرنا فلاں. تو جس نے ان 3 چیزوں کو فائٹ کر لی، کنٹرول کر لیا، الحمدللہ وہ اپنے دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو یہ ہے. جب جیسے اس کو قابو کرے گا، 3 چیزوں کو فائٹ کرے گا، الحمدللہ وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی، وہ سنت اس کے لیے آسان ہوگی. فخر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ 3 چیزوں کو مجھے خوشی اس چیز کی ہے. اللہ میں فخر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بندے نے جو ذکر میں ہے ان 3 چیزوں پہ قابو کر لیا اپنے، ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصد کے اندر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کون ہے جو بیٹھتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد رمضان کے اندر روزہ رکھ کے 1.5 گھنٹہ؟ چھوٹے سے بچہ کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ چھوٹے بچے نے اپنے نفس کو قابو کر لیا ہے، بڑے نہیں کر سکتے. بیٹھا 1.5 گھنٹہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم بھاگتے ہیں بستروں کی طرف، اور پھر رمضان آئے گا، بستر تو پھر آ جائیں گے، نیند تو پھر آ جائے گی، رمضان آئے گا پھر. سوچ یہ جب صبح کے ذکر کی بہاریں ہوں گی، آپ لوٹ سکیں گے دوبارہ، اس انعامات کو آپ حاصل کر سکیں گے زندگی کے اندر. نہیں جی نیند آئی ہے، فرمایا ہے نیند نہیں ہوتی ہے، ان 3 چیزوں میں سے ہے. آپ نفس ہے، شیطان ہے، یہ آپ کا خواہشات ہے جو آپ کو روکنے، ڈیزائرز ہیں. واٹ ٹو اسٹاپ یو فرام دس، فائٹ وتھ دم. ہاں دیکھیے، ہاں ملنا پھر بھی نیند نہ ہو، زال کیوں ٹپکاتے ہو؟ بیوقوف. ایسے انسان کو دیکھو، استغفار کرو اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے اس پہ عذاب دیا ہوا ہے اور جس امتحان میں اس کو رکھا ہوا ہے مجھے اس سے بچا. میں تو معافی مانگتا ہوں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب میں مجھے نہ ڈالنا. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ٹیسٹ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ٹیسٹوں میں پاس ہو جائے گی. پہلے پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، اور ایمانداری بھی ہو، سچ بھی ہو، صدقے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، حرام کاری بھی نہ ہو. بہت کم ہوتے ہیں پاس ہونے والے. دولت کا نظریہ اچھا ہے، فوراً پلیٹ میں نمبر رکھتے ہیں، فوراً اولادیں خراب ہوتی ہیں، فوراً جنریشن ختم ہو جاتی ہے، فوراً دماغ چمکنے لگتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہے، عذاب ہے. یہ عذاب سے فرعون کو کیوں ملتا، قارون کو کیوں ملتا؟ اچھی چیز نہیں ہے. اس میں پھنس جاتا ہے آدمی، یہ جال ہے. دل میں بھی اگر کسی کی لالچ ہے اس چیز کا، وہ بھی حریص ہے، اس کو نکالے کہ مجھے یہ دیکھے کیوں تمنا ہوتی ہے، کیوں میں ادھار لیتا ہوں اس چیز کو وہ بننے کے لیے، کیوں میں قرضوں میں جاتا ہوں، کیوں میں اپنی حیثیت کو بدل رہا ہوں. اللہ نے مجھے ایسے رکھا ہے، مجھے خوش رہنا چاہیے، قناعت کرنی چاہیے اس چیز پر. Why should I worry about it؟ یہ ٹیسٹ میں پھنسا ہے بیوقوف انسان. جس چیز میں اللہ نے عذاب اور ٹیسٹ کیا ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟